ریکیپ سٹوری with عظمت جی۔ ناظرین، گاما پہلوان کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے فن کشتی میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ میری مراد جناب عمر پہلوان سے ہے۔ آئیے ان سے گاما پہلوان کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ۔ ہمارے ناظرین کو گاما پہلوان کے متعلق حقائق بتائیں اور سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ بتائیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تھوڑا سا تعارف ناظرین کو پہلے کروائیں۔ دیکھیں جناب، گاما پہلوان پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی پہلوانی تاریخ میں ایک نایاب پہلوان ہوئے ہیں، اور جو ان بیٹڈ، جو کبھی کسی سے ہارے نہیں آج تک، تو ان کے اوپر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کی بے شمار ان کے واقعات ہیں جو عام بڑی پبلک نے بھی سنے ہیں۔ تو گاما پہلوان بذات خود ایک بہت نائس اور بہت ذہین آدمی تھے۔ پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر تھے بندے کو تیار کرنے کے بھی، بندے کو خوراک بتانے کے بھی، اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ ایک اچھے کوچ بھی تھے۔ تو گاما پہلوان اس وقت برصغیر پاکواں ہند میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے پہلوان تھے، کیونکہ وہ بے شمار انہوں نے کشتیاں لڑیں پورے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، برصغیر کے اندر، کبھی کسی سے ہارے نہیں، اور بے شمار پہلوانوں کو چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں انہوں نے چت کیا۔ ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ ریاست دتیا میں انہوں نے، وہیں پہ وہ بڑے ہوئے، وہیں پہ انہوں نے پہلوانی شروع کی۔ میں ان کے کھاڑے سے بھی ریاست دتیا سے ہو کے آیا، ان کا گھر وہیں انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی کچھ یادیں ہیں، وہ کئی ہے جس سے کھاڑا گودتے تھے، اس کے علاوہ اور ڈمبلز ہیں، کافی چیزیں ہیں جو انہوں نے بڑے ان کو بڑے احترام سے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو گاما پہلوان نے وہیں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ مہاراجہ دتیا جو تھے ان کی بڑی سپورٹ تھی ان کو۔ اس کے بعد سنگھ مہاراجہ، ہاں جی، اس کے بعد گاما پہلوان نے چھوٹی عمر میں یہ پہلوانی شروع کی۔ پہلا انہوں نے مقابلہ لڑا ڈنڈ بیٹھک کا، جس میں انہوں نے سب پہلوانوں کو پیچھے چھوڑ کے ایک لمبا دم بیٹھکوں کا اور ڈنڈ کا لگایا، جو کوئی پہلوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اسی دن سے گاما پہلوان کی فتح کی جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا ایک چھوٹا بچہ بڑے پہلوانوں کو محنت کے اندر ختم کر رہا ہے، بیٹ کر رہا ہے، تو پہلوانی میں آگے جا کے جیسے ان کا جنون، ان کا شوق، ان کی لگن، جو ان کی مضبوطی تھی، قوت ارادی تھی، وہ بہت بڑی تھی۔ اسی دن سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ بچہ جو ہے نا بڑا ہو کے بہت بڑا پہلوان بنے گا۔ تو وہی دن گاما پہلوان کی زندگی کا ایک سنہری دن ہے، جس دن گاما پہلوان نے سب پہلوانوں کو ڈنڈ بیٹھک میں، ورزش میں پیچھے چھوڑا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ چلے اب ڈنڈ بیٹھک کی بات شروع ہو چکی ہے، تو ان گاما پہلوان کی جو رستم زماں بنے، اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ساری کثرتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ بہت سخت محنت کرتے تھے، غالباً کوئی 3000 بیٹھک یا کوئی 2000 ڈنڈ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ان کے متعلق بتائیں کہ وہ ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا، وہ ڈال کے بیٹھ کے لگاتے تھے، 95 kg اس کا وزن تھا۔ تو ان کی جو کثرت ہے اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں۔ دیکھیں، گاما پہلوان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں۔ حقیقت میں جو ہے وہ یہی ہے کہ گاما پہلوان صبح 3 بجے تہجد کی نماز کے ٹائم اٹھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈنڈ شروع کرنے یا بیٹھک شروع کرنی۔ ان کی تعداد کوئی 100 میں نہیں، ہزاروں میں تھی، یعنی 2000 3000 یہ معمولی بات ہے۔ اتنی تو میں بھی لگاتا رہا ہوں، 2000 ڈنڈ 3000 بیٹھک۔ تو بات یہ ہے گاما پہلوان کے بارے میں سنا ہے وہ ایک ہی دم لگاتے تھے۔ ان کے بھائی امام بخش کے بارے میں سنا ہے وہ بھی ایک ہی دم لگاتے تھے، یعنی 2-2 3-3 پہلوان ان کے ساتھ شروع کرتے تھے ایک
کھڑا ہوا, دوسرے نے شروع کر دی, تو گاما پہلوان اسٹل جو ہے نا اپنی بیٹھک لگا رہے ہیں مسلسل. وہ اگر 3 بندے 2,000 بھی لگائیں یا 1500 بھی لگائیں, تو پھر وہ تینوں کو انہوں نے یا چاروں کو انہوں نے بس کرایا ہے, ایک ہی دم انہوں نے لگایا. وہ کم سے کم 4-5 ہزار بیٹھک تو ہو گئی. یہ تو معمولی بات تھی اس وقت 4,000-5 ہزار بیٹھک لگانا. تو 4-5 ہزار بیٹھک لگانے کا مطلب ہے کہ 2-2.5 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کے لگیں گے 5,000 بیٹھک لگانے میں, مسلسل بیٹھک لگانے کے. کیونکہ میں لگاتا رہا ہوں 2,500 بیٹھک لگاتا رہا ہوں, 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم لگتا تھا. اچھا. تو جو لمبا دم لگاتے ہیں بیٹھکوں کا, ایک کنٹینیو چلتے ہیں, اس میں ان کی لیول بھی جو ہے وہ سپیڈ بھی ایک رہتی ہے اور اسی سے سٹیمنا بنتا ہے. تو پرانے وقتوں میں یہ رواج تھا کہ لمبے سے لمبا دم لگائیں, تاکہ کشتی اس ٹائم 1-2 گھنٹے معمولی بات تھی. تو پہلوان اس لیے لمبی دم لگاتے تھے. لمبی ڈنڈ بیٹھک کا جو ان کا جو سیٹ تھا وہ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار کا ہوتا تھا. اس میں تو بڑی اسٹیمنا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے پھر مسلسل طاقت لگانا, تو بندہ ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ ورزش شروع کرتے تھے اس سے پہلے 1 کلو دیسی گھی پی کے پھر اس کے بعد بیٹھ کے شروع کرتے تھے. جب 1 کلو بندہ دیسی گھی پیے گا, وہ گھی 2 گھنٹے کے اندر بندے کی جو انرجی ہے یہاں سے وہ یہاں لے آئے گا. یعنی وہ جتنے بھی پہلوان تھے ان کی خوراک اتنی تگڑی تھی, تبھی جو وہ جا کے 5-5 ہزار بیٹھک نہ تھکنے والی محنت کرتے تھے کہ بندہ کنٹینیو چلتا رہے. ان کی خوراک ہی ایسی تھی کہ وہ کنٹینیو چلتے تھے, یعنی لمبے عرصے تک وہ جو گھی ہے ان کو ایگزاسٹ نہیں ہونے دیتا. بالکل چلاتا تھا. عام میں نے دیکھا کئی لوگوں کو جو پاؤ آدھا کلو گھی پی کے محنت لگاتے ہیں رہے ہیں, 3-3, 4-4 ہزار بیٹھک لگاتے رہے ہیں. کچھ 20-25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو یہ بتائیں تھوڑا سا کہ ایک تو ہو گیا یہ ڈنڈ بیٹھک, اس کے علاوہ کوئی خاص ورزش ہوتی ہے کوئی پہلوانی میں طاقت بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں طاقت بڑھانے کے لیے بے شمار ورزشیں ہیں. سہاگا کھینچتے تھے 4-4, 5-5 بندوں کو بٹھا کے, 4-4 بندے کندھوں پہ بٹھا کے سائڈوں پہ لٹکا کے وہ چلتے تھے. اس کے بعد وہ رسا, وہ جو کنویں کے اندر وہ کا پھینکا ہوتا تھا, وہ مشق پھینک کے اس کو وہ بیل کھینچتا تھا, وہ اکیلے اس کو کھینچتے تھے. یہ پہلوانوں کی مین ورزشیں تھیں جو پہلوانوں کو طاقتور بناتی تھی. تو ان کے بارے میں تو بے شمار چیزیں مشہور ہیں کہ وہ 5-5 بندوں کو اٹھا کر چلتے تھے, 5-5 بندوں کو سہاگے کے اوپر بٹھا کے آدھا گھنٹہ 2-2 کلومیٹر کھینچتے تھے. تو دوڑ لگاتے تھے, اس کے بعد کھاڑا گودتے تھے. یہ چیزیں ابھی آپ چھوٹا کھاڑا جو ہے یہاں پہ ہمارے آج کل جو رواج ہے چل رہے ہیں کھاڑے, اس کو گودنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو وہ تو ان کے بارے میں سنا, وہ 5-5, 6-6 بار اپنے کھاڑے کو جو اگر شروع میں بھی بڑے ہوں گے, سیل میں بڑے ہوں گے, کھاڑے سے ایک کنارے سے شروع ہوئے ہیں, دوسرے کنارے پہ جا کے ہاتھ بدلا ہے, سانس نہیں لیا, دوسرے کنارے پہ پہلے دایاں ہاتھ آگے رکھا ہے, پھر کنارے پہ جا کر دوسرا بایاں ہاتھ آگے کر دیا. یعنی دونوں بازوؤں کو یکساں طاقت لانے کے لیے چینج کرتے تھے. تو ان کی جو محنتیں تھیں وہ بہت بڑی محنتیں تھیں. ان کی خوراک جو تھی وہ بہت بڑی تھی, کیونکہ اس ٹائم لوگ محنتی بھی تھے, اور جو ان کو گھر والے, ان کی جو عورتیں تھیں یا ان کے جو گھر والے افراد تھے, ان کے لیے سامان بھی اتنی محنت سے کھانا تیار کرتے تھے. اس لیے وہ ان کے جسم بھی, ان کی محنتیں بھی, ان کی جو پرسنالٹی تھی, لک تھی, وہ عام بندوں سے ڈفرینٹ تھی بہت زیادہ. اچھا, یہ جو شردائی خاص ایک پہلوانی میں گھوٹ کے وہ پیتے ہیں باداموں کی بنی ہوئی, تو وہ کتنا کثر ڈالتی ہے خوراک کے اندر؟ میں نے دیکھا کہ ہر پہلوان وہ پیتا ہے. کیا اس کے لیے کوئی خاص موسم بھی ہوتا ہے؟ یہ موسم بالکل موسم بھی ہوتا ہے. شردائی پہلوان جو پیتے ہیں یہ ایک بڑا زبردست قسم کا مشروب ہے. یہ اسی کو یہی دیکھ لیں, اس کے اندر چیزیں کتنی اچھی پڑتی ہیں, اس کا ان چیزوں کا جسم کے لیے کتنا فائدہ ہے. بادام ہے, مغز ہیں, سفید زیرہ ہے, سبز الائچی ہے, کالی مرچ ہے, اس بعد خسخاس ہے, اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں, سندل کا برودہ شروع, سندل بھی لوگ ڈالتے ہیں. یہ موسم کے لحاظ سے ان کو تھوڑا بہت چینج کرتے رہتے ہیں. باداموں کا اصل مقصد جو ہے وہ اتنی زیادہ محنت کی جو ہیٹ اندر جسم کے اندر ہوتی کٹھی ہوتی ہے, اس کو توڑنا ہوتا ہے. اس کو توڑنے کے لیے بادام اور طاقت کے لیے باداموں کا استعمال پہلوان صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, آج تک جاری ہے. جی.
اچھا ایک مت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پہلوان خاص طور پر گاما پہلوان کے متعلق یہ چیزیں عام ہیں کہ وہ ایک ایک بکرا جو ہے نا وہ کھا جاتے تھے گوشت کا، تو یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بکرا کھا جاتے تھے، بالکل یہ حقیقت بھی ہے کہ اس ٹائم پہ پہلوان کوئی بھی 110-120 کلو سے کم نہیں تھا. گاما پہلوان بھی 15-20 کلو وزن تھا. لازمی بات ہے جو میرے جیسا بندہ دن میں اگر 5 کلو دودھ پی سکتا ہے اور 2 کلو گوشت کھا سکتا ہے تو بکرا 8-10 کلو کا جو بکرا ہوگا وہ لازمی بات وہ 2 ٹائم میں وہ آرام سے کھاتے ہوں گے. کیونکہ میں نے کئی پہلوان دیکھے جو 6-7 کلو گوشت کھا گئے اس دور میں. تو وہ دور تھا پہلوانی کا، پہلوانوں کی خدمت لوگ کرتے تھے، راجے مہاراجے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے اسپیشل دسترخوان ہوتے تھے. کثرت بھی اسی حساب سے. اگر دیکھیں آپ کی خوراک اچھی نہیں نہ ہوگی تو آپ کثرت نہیں کر سکیں گے. جتنی اچھی خوراک ہوگی اتنی ہی اچھی کثرت جو ہے نا اس کے اندر سپیڈ بھی بڑھے گی، آپ تھکیں گے بھی نہیں، اور آپ کا جو باڈی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی آپ کو نارمل رہے گا، وہ آپ کو چلاتا رہے گا ساتھ ساتھ، وہ جو خوراک آپ کو چلائے گی. تو یہ چیزیں معمول کی باتیں تھیں، یہ کھانا، یہ دودھ پینا، یہ گھی پینا اور یہ یخنیاں پینا، یہ تو روٹین کی باتیں تھی. تو عموماً یہی سنا ہے، یہی بڑوں نے یہ بتایا کہ یہ پہلوان جو بکرا کھانے کا ذکر ہے یہ پورے بکرے کی یخنی بناتے تھے، اس کو 1-1.5 کلو بول کے اندر وہ جو یخنی بنتی تھی پانی اس کو وہ پیتے تھے. اتنی زیادہ جب آپ 5 گھنٹے کنٹینیو ورزش کرتے ہیں، 6 گھنٹے کنٹینیو کرتے ہیں، 2 گھنٹے آپ نے 2.5 گھنٹے بیٹھک لگائی ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے آپ نے ڈنڈ لگائے ہیں، پھر آپ نے بندوں کو اٹھایا، پھر آپ نے زور کیے ہیں. اتنی ورزش کی تھکاوٹ جو ہے، جسم کو طاقت جو ہے، یہ اسی خوراک سے اتنی کوانٹٹی جو خوراک کی تعداد ہے نہ کھائیں گے تو نہیں ملے گی، ورنہ آپ دوسرے ٹائم ورزش کر نہیں سکتے. تو یہ معمول کی بات تھی اس ٹائم یہ پہلوانوں کی یہ کھانے کی. اچھا ایک بات ہر جگہ مشہور ہے کہ گاما پہلوان نے 1200 کلو کا ایک پتھر اٹھایا تھا جو آج بھی انہوں نے ہندوستان کے وہاں تاریخی مقامات پر رکھا ہوا ہے اس کو. تو اس میں ایک دیکھیں میں جو ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ گاما پہلوان کے جو قد تھا وہ تو 5 فٹ 7 انچ کے قریب تھا، 110-15 کلو کے قریب ان کا وزن تھا. کیا اتنی جسامت والا بندہ اتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ اگر ہم عام دیکھیں پتھر جو میں نے دیکھے اٹھاتے ہوئے 300 کلو kg کے، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ سے بندہ پکڑ نہیں سکتا. ایک پہلوان پڑنا ڈال کے اس کو اٹھا رہا ہے، تو اس کا 4 گنا ہم بڑا کر لیں تو اتنا بڑا 1200 کلو کا. دیکھیں کچھ گاما پہلوان تھے وہ پتھر اٹھانے والے نہیں تھے، تو کچھ باتیں لوگوں نے منسوب بھی کی ہوئی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں وہ کام کیے. تو میں نے یہ نہیں سنا پہلے کبھی کہ انہوں نے کبھی پتھر اٹھایا ہو. پتھر اٹھانے والا ایک علیحدہ شعبہ ہے. پہلوان گاما پہلوان تو کشتی لڑنے والے یا ڈنڈ بیٹھک لگانے والے یا کھاڑا کھودنے والے یا سہاگا کھینچنے والے، یہ ورزشیں ان کی جو آپ کہتے ہیں اصل ورزش یہ ہیں کہ 8 بندوں کو اٹھا کے چل لیا، انہوں نے 4 بندوں کو اٹھا کے چل لیا، 6 کو چل لیا. یہ تو ماننے والی بات ہے کیونکہ میں بھی 3-4 کو تو میں بھی اٹھا کے چلاؤں، یعنی 200-250 کلو وزن تو میں بھی اٹھا کے چلاؤں. تو لازمی بات ہے آج کے دور میں اگر یہ کر رہا ہوں تو گاما پہلوان تو ہم سے کئی گنا طاقتور تھے، کئی گنا ان کی جو کیپیسٹی سے زیادہ تھی. تو یہ باتیں اپنا یہ باتوں کا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ بندوں کو اٹھا کے چلتے رہے ہیں، اور دنیا کے بڑے پہلوان تھے، بڑے پہلوان تھے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ کچھ مت ہوتی ہیں جو لوگوں نے ایسے پھیلائی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ لوگوں تک ایک حقائق جو ہے نا وہ پہنچ سکیں. دیکھیں گاما پہلوان کے بارے میں دیکھیں آپ، وہ 110 کلو کے وزن کے ہو کے 200 کلو کے پہلوانوں کو انہوں نے گرایا ہے. بڑی بات ہے. تو ان باتوں کا تو ساری دنیا اس کے اوپر بلیو کرتی ہے. اب یہ میں نے نہیں سنا کبھی گاما پہلوان نے کبھی پتھر اٹھایا ہو. پتھر ایک علیحدہ شعبہ ہے، وہ تو اٹھانے والے علیحدہ ہیں. کچھ لوگ محبت میں بھی بس ہو سکتا ہے کوئی گاما پہلوان نے اٹھایا ہو تو یہ اس کا کوئی اتنا کوئی سنا نہیں کبھی اس کے بارے میں. اچھا گاما پہلوان کی کوئی بڑی جوڑیں جن کا ذکر وہ کرتے ہوں، جن کے ساتھ ان کو مزاحمت زیادہ پیش نظر آتی ہو، دیکھیں ایسی بڑے جوڑے کن کے ساتھ ان کے گاما پہلوان زندگی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ہارے. کشتیاں کچھ ان کی برابر ہوئی ہیں
تو جن میں سر فہرست ان کی 4 کشتیاں رحیم پہلوان سلطانی والا گجرانوالہ سے تھے، ان سے ہوئی ہیں۔ وہ 4 کشتیاں جو برابر ہوئی ہیں بڑے زبردست، وہ اپنے وقت کے مار کے تھے، جس اس ٹائم انگریز حکومت نے یہ دنگل ارینج کیے اور لاکھوں لوگوں نے ان کشتیوں کو دیکھا۔ اور گاما پہلوان کی سب سے مشہور کشتی جو ہے وہ زبسکو کے ساتھ 1910 میں لندن میں ہوئی، جو 2.5 گھنٹے جاری رہنے کے بعد گاما پہلوان نے پوائنٹ کے اوپر، وہ کشتی بیسیکلی مٹی پہ نہیں گدے کے اوپر ہوئی تھی، تو گدے کے اوپر گاما پہلوان کی 2.5 گھنٹے کشتی جاری رہنے کے بعد گاما پہلوان نے پوائنٹ لے کے زبسکو کو ہرایا۔ تو زبسکو بھی دنیا کا نمبر 1 پہلوان تھا، تو وہ رشیا سے، بالٹک ریاست سے آیا تھا لڑنے کے لیے، حصہ لینے کے لیے۔ تو گاما پہلوان نے کو تو پہلے انہوں نے آؤٹ کر دیا تھا کہ آپ کا وزن کم ہے اور قد بھی چھوٹا ہے، لہذا آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو گاما پہلوان نے باہر اعلان کیا کہ جو مجھے گرائے گا میں اس کو اتنے پیسے خود سے دوں گا۔ تو 2 4 6 پہلوانوں کو گرایا، تو ان کو پتہ چلا یہ تو واقعی کوئی چیز ہے۔ تو اس وقت کے جو آرگنائزر سے لندن میں ورلڈ چیمپئن شپ، ان کی مجبوری بن کے انہوں نے پھر گاما پہلوان کو حصہ دلایا۔ تو اس میں اصل میں رحیم پہلوان بھی اس ورلڈ چیمپئن میں جانے کے لیے تیار تھے، مگر کچھ لوگوں نے ان کو ڈرا دیا کہ جی وہ راستے میں کوئی بندہ مار دیتے ہیں، یہ نہ ہو آپ کو سمندر میں جانا ہے جہاز کے اوپر، جہاز کے اوپر یہ نقصان ہے۔ پھر وہ روکے، گاما پہلوان اپنا ہمت کرتے ہوئے سب چیزوں باتیں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ لندن چلے گئے۔ اچھا، جب 1910 میں گاما پہلوان رستم زماں بنا تو اس وقت لوگ کچھ کہتے ہیں کہ رحیم پہلوان صاحب نے کہا کہ جب یہ ہمیں گرائے گا ہم تو تب انہیں مانیں گے۔ دیکھیں رحیم پہلوان ابھی وہ بیٹ نہیں کر سکے تھے گاما پہلوان، لیکن رستم زماں پہلے بن گئے تھے۔ دیکھیں یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ رستم زماں بن جائے اپنے ملک کے کئی بندوں کو بیٹ نہ کر سکے۔ ایسے ہر ملک میں ہیں، کئی ایسے ورلڈ چیمپئن، اولمپک چیمپئن ہیں جو اپنے ملک میں بندوں کو نہیں جیت سکتے، باہر جا کے وہ جیت جاتے ہیں۔ تو رحیم پہلوان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر مجھے ہرائے گا تو میں پھر اس کو پہلوان مانوں گا، پھر رستم زماں۔ وہ گاما پہلوان جب رستم زماں ہو کے آئے تو فوراً کشتی رحیم پہلوان کے ساتھ ان کی دنگل ایک منعقد کیا گیا، جس میں کشتی ہوئی جو تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی، جس میں دونوں پہلوان نے بڑے اپنا داؤ پہ جزمایا، مگر کشتی برابر ہو گئی، یعنی آخری کشتی بھی برابر ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گاما پہلوان نے چت کیا تھا۔ نہیں، ایسے لوگ وہ اپنی محبت میں یا اپنی جو ہے گاما پہلوان کی جو سائڈ لے کے یہ بات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات پوری تاریخ میں نہیں ہے۔ کچھ بندے ہیں جو بات کرتے ہیں، مگر گاما پہلوان خود یہ الفاظ ہیں امام بخش پہلوان گاما پہلوان کے کہ ہم پورے جوبن کے اوپر تھے اور رحیم پہلوان جو ہے نا وہ غروب ہو چکا تھا، تو پھر بھی اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، ہم اسی کے ساتھ لڑ کے پہلوانی کی لسٹ میں آئے ہیں۔ یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے، یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے، تعریف کرنا، یہ ان کا اخلاقی اور بڑا پن ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اب ان کا خاندان جو تھا گاما پہلوان، وہ تو لاہور میں آگے تھے سارے جی، تو ان کے بعد امام بخش پہلوان کی اولاد ہے، گاما پہلوان کی اولاد ہے، ان کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان میں آ کے پھر نامور پہلوان بنے، اور اب ان کے کون کون سے بقایا جو پہلوان بچے ہیں وہ کون؟ دیکھیں گاما پہلوان جب آئے اس ٹائم تو ان کی پہلوانی ختم ہو گئی، جب پاکستان بنا انہوں نے اپنے بھتیجوں کو پہلوانی کرائی، امام بخش پہلوان کے بیٹے بولو پہلوان، اچھا پہلوان، عقی پہلوان، گوگا پہلوان، اعظم پہلوان، اچھا یہ امام بخش کے یہ بیٹے، یہ ان کے سگے بھتیجے تھے، اور بولو پہلوان گاما پہلوان کی داماد بھی تھے، جو بڑی بیٹی تھی گاما پہلوان کی وہ بولو پہلوان کی بیوی تھی۔ تو گاما پہلوان نے یہاں آ کے بڑا کنٹریبیوشن کیا پہلوانی میں، دنگلوں کا ارینج کیا، گورنمنٹ سے ملتے رہے، پاکستان گورنمنٹ نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا، ان کو جو پیچھے وہ انڈیا کے اندر بے شمار اپنی ہر شہر میں ان کی جو جگیریں تھیں ان کو چھوڑ کے آئے تھے، گورنمنٹ نے پھر ان کو جیسے نوازنا چاہیے تھا دینا چاہیے تھا ویسے تو نہیں ہوا، مگر پھر بھی بڑا احترام اور عزت کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے ان کو نوازا۔ تو گاما پہلوان کی کئی ایسی چیزیں میں پٹیالہ میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کو وہاں پہ 4 کے 6 مربع زمین تھی ان کی، ان کا اکھاڑا تھا، وہ انڈیا کے ایک بڑے پہلوان ہوئے کیسر سنگھ پہلوان،
ان کو الاٹ کر دی گئی اور ان کے بچے وہ بھی پہلوان ہیں سارے پہلوان جیسے ان کے پاس ہے وہ ساری جگیر جو ہے. تو ایسے ہی اور بھی کئی جگہ پہ ان کی جو مہاراجوں نے ان کو دی ہوئی تھی وہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے. تو ادھر پاکستان میں بھی کچھ ان کو زمین دی؟ ہاں گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ گاما پہلوان کو تو دیے تھی چیزیں, کچھ کافی چیزیں دی تھی. تو باقی ان کے بیٹی تھی ان کے حصے میں وہ کافی کچھ آیا ہے. تو بیٹے تو ان کے بچپن میں ہی 6-7 سال 8 سال کی عمر میں ان کے دونوں بیٹوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, ان کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ علم ہے؟ بیٹیاں ان کی جو اپنا کچھ تو لاہور میں ان کی شادی ہوئی, جن میں سرفرست بڑی بیٹی جو بولو پہلوان کی بیوی تھی. اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کی جو وائف کلثوم نواز مرحوم ہے, ان کی ماں بھی گامے پہلوان کی بیٹی. اور یہ ہمارے ادھر گوجرانوالہ میں حمزہ بٹ ناظم ہے, ان کی والدہ بھی گامے پہلوان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. تو بیٹیاں ان کی بس اپنے والد کی یادیں اور ان کی جو کارگزاری ہے وہ لوگوں کو اکثر سنایا کرتے, کیونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا اپنے باپ کو کہ ہمارا باپ کا کیا حیثیت تھی, ان کی کیا مرتبہ تھا, وہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری. کافی لوگوں کو انہوں نے اپنی والد کے بارے میں بتایا. اچھا, یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کی باقیات جو ہے وہ ہمارے ادھر موجود ہے. ان کی جو خاندانی سسٹم چل رہا ہے پہلوانی کا, ان کے اندر کوئی ابھی مشہور پہلوان ہے جو ابھی تک کر رہا ہے تیاری اس کے لیے؟ دیکھیں ان کے بھتیجوں میں سے اچھے پہلوان کے بیٹے جا رہے نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا. وہ بھی بڑا زبردست و بڑا پہلوان, پاکستانی تاریخ میں کم پہلوان ایسے ہوئے ہیں جن کو اتنی پذیرائی دیکھا ہوا ہے اور اتنا بڑا بندہ کم ہوئے ہیں. تو وہ جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے جا رہا پہلوان. اور اس کا چھوٹے بھائی ہیں عابد پہلوان کا بیٹا, ابھی پہلوانی کر رہا ہے. کچھ سال اس نے گوجرانوالہ میں میرے پاس ہی کی, اور اب وہ جاپان انوکی کے پاس ٹریننگ کے لیے گیا ہوا ہے. تو کیسا پہلوان ابھی وہ تیاری میں؟ ابھی دیکھیں بچہ ہے, ابھی 21-22 سال ہے. امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اچھا پاکستان کا نام روشن کرے گا, اچھا پہلوان بنے گا. پاکستان میں فن کشتی کا جو زوال ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90% کے قریب جو ہے نا اکھاڑے وہ تو بند ہو چکے ہیں. چند خاندان ہی اس کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ اس زوال کی اسباب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے؟ دوسرے ممالک نے اپنی روایات سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, اپنے روایتی کھیل جو ہے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. تو ہمارا اتنا مقبول کھیل اور پوری دنیا میں جاننے والا, اس کو زوال پذیری کیسے ہے؟ دیکھیں کشتی ایک واحد فن ہے, واحد ایک سپورٹس ہے. 2 بچے بھی آپ لڑا دیں تو ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آ جائیں گے, یہ ماحول ہے. تو یہ ثقافت یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے, اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. حالانکہ جتنا اس کی بنیادیں مضبوط تھیں اتنا ہی اس کو کھوکھلا کر دیا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کی گئی. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو سپورٹ کرے تو میرے خیال سے جو ویران کھاڑے ہیں وہ بات ہو جائیں گے. ہم نے کئی بار گورنمنٹ پنجاب کو بھی لکھا ہے کہ کھاڑوں کو بات کیا جائے, کھاڑوں کے جو سرپرست ہیں جو خلیفے ہیں ان کے وظیفے لگائے جائیں. یہ گورنمنٹ کے لیے تو چھوٹی سی باتیں ہیں, مگر اس کے اوپر نہ دیکھیں. اگر کسی کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوگی, اس کی فنانشلی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, تو وہ چیز جو دن بدن لوگ اس سے کنارہ کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے میں نے لکھا تھا وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی, جو ہمارے اکھاڑے ہیں ان کی رینوویشن کی جائے, اور ان کے اوپر جو وظیفے جو خلیفے بیٹھے ہیں, استاد بیٹھے ہیں, ان کا روزگار تو ہے کون نہیں. پہلوانی سے وہ عشق کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, وہ فری میں اس کو اپنا شوق سمجھ کے اپنا جنون کے ساتھ چلا رہے ہیں. اگر کئی ایسے کھاڑے بند ہو گئے ہیں, ان کے اوپر جو خلیفے بیٹھے ہیں یا وہ نہیں ٹائم دے سکے اپنے حالات کی وجہ سے, ان کے وظیفے لگائے تاکہ ان کو دوبارہ اکھاڑوں کو بات کیا جا سکے. یہی ایک حل ہے, جیسے کہ ترکی میں ہے, ایران میں ہے, رشیا میں ہے, کہ جتنے بھی ان کے پرانے پہلوان تھے, ان کے اکھاڑے تھے, کلب تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے, وہاں پہ سہولیات دی ہیں. آج وہ ورلڈ چیمپئن بھی ہیں, اولمپک چیمپئن بھی ہیں, اپنے ملکوں کے رستم بھی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں وہ یہاں بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی. اگر گورنمنٹ کرے گی تو میرے خیال سے یہ فن باقی رہے گا, اگر نہیں تو جو کرے گی, جو جیسے آگے ختم ہو رہا ہے مزید ختم ہو جائے گا. آج کل تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ہمارے, اور آپ اگر آپ ان سے درخواست کریں کہ اس کی طرف توجہ دلائیں
ان کی کہ یہ اکھاڑے جو ہے یہ ہماری روایت ہے, 200 سال 300 سال سے خاندان اپنے بل بوتے پہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں تاکہ یہ اس طرف آئیں. کتنے پیسے ہیں جو جن سے بات ہو سکتا ہے, چند بہت تھوڑے سے پیسوں میں بالکل معمولی سے رقم سے یہ کام سارا درست ہو سکتا ہے. دنگل آرگنائز کیے جائیں, اس میں گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف توجہ دینے کا یہ کھیل طلبگار ہے. تو شباشی خود پہلوانی کرتے رہے, پوری ڈنڈ بیٹھک لگاتے رہے, پورا پہلوانی کا ان کو پتہ ہے. میری ان کے ساتھ کئی بار ملاقات ہوئی ہے. پہلوانی کو 100% وہ جانتے ہیں, اس کے داؤ پیچ کیا ہے, ان کے اپنا خوراک کیا ہے. حمزہ شہباز سے میری ملاقات ہوئی ہے, اس نے کافی جو ہے پہلوانی کے بارے میں سوال جواب کی, جو خود بھی کرتا رہا ہے. ارشد بجلی جو جا رہا ہے پہلوان کا کوچ تھا, اس کو کرواتا رہا ہے. تو دیکھیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے سپورٹ کرنا, اچھے طریقے سے پہلوانوں کی نوکریوں کا بندوبست کرنا, تو تبھی یہ فن جو ہے نا زندہ رہے گا. ورنہ یہ زوال پذیر تو جیسے ہو رہا ہے ایسے مزید ہو جائے گا. اچھا جی, آخر میں اب آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ گاما پہلوان کے متعلق, کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا سارا گاما پہلوان کی زندگی کے اوپر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کو آخر میں ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی میں گاما میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا لاہور, میوزیم بنا ہے ہسٹری پاکستان کی جو تاریخ کے اوپر انہوں نے ایک میوزیم بنایا یادگار مینار پاکستان کے ساتھ. وہاں مجھے وہ جو ان کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا, جی آپ آئیں یہاں دیکھیں آ کے. وہاں جا کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سر فہرست انہوں نے سپورٹس کا ایک جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ایک بنایا انہوں نے. اس کے اندر جو مشہور ہمارے سپورٹس مین ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے, ان کو انہوں نے وہاں پہ ان کی تصویریں, ان کی تاریخ تھوڑی سی لکھی ہے, جس میں گاما پہلوان کی فوٹو بھی لگائی ہے, امام بخش پہلوان کی فوٹو بھی لگائی ہے, اچھا پہلوان کی, اور بشیر پہلوان جو اولمپک سلور برونز میڈل ہے ان کی بھی لگائی ہے, ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے ساتھ میں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میوزیم کے اندر ہسٹری کے اندر گاما پہلوان کو سر فہرست رکھا گیا. باقی ہاکی کے پلیئر بھی ہیں, کرکٹ کے بھی ہیں, اور گاما پہلوان کو بھی وہاں پہ ہسٹری کے جو جگہ دی گئی کہ جی بھی ہمارے لیجنڈ ہوئے ہیں. تو گاما پہلوان دیکھیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتے. تو گاما پہلوان کے بارے میں انڈیا کے اندر کوئی تقریباً آج سے 8 سال پہلے کوئی 22-23 کتابیں لکھنے کے لیے لوگ لکھ رہے تھے جو شروع ہوئی تھی. تو یہ کوئی ان کی ہستی کچھ ہے, تبھی اتنے لوگ ان کے بارے میں اتنا کچھ لکھ رہے ہیں. تو کتابوں کا مین ٹائٹل جو تھا اس کے اندر اس کے مین فرنٹ پیج کے اوپر جو بک کا پیج ہے مین, اس کے اوپر سر فہرست گاما پہلوان کی تصویر ہے. اس کے بعد دوسرے اپنے جو پہلوان ہیں ان کی فوٹوز انہوں نے ترتیب سے لگائی. یعنی ان انڈیا کے اندر ان کی اتنی رسپیکٹ ہے. بالکل کوئی شک. اس لیے ہے کہ وہ ایک تو پہلوان بہت بڑے تھے, اس کے بعد پورے ہندوستان کی عزت تھی. ایران میں نے دیکھا ہے گاما پہلوان کے اوپر قہرمان ہند, یعنی ہند کا پہلوانی کا بادشاہ چیمپئن, جیسے آپ رستم کہہ لیں. تو اس ایران کے اندر جس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ قہرمان باقاعدہ فوٹو دے کے گرز والی, تو کہ یہ اپنا ہند کا سب سے بڑا شاہزور ہوا ہے. تو ترکی کے اندر گاما پہلوان کی ان کے پہلوانوں جو ان کے بڑے پہلوان پرانے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گاما پہلوان کی فوٹو لگائی ہے. یہ ہندوستان جو سلطنت عثمانیہ تھی اس دور کے جو پہلوان تھے, گاما پہلوان بھی اسی دور کے ہوئے ہیں کہ یہ بھی اس دور کے انبیٹڈ پہلوان ہوئے ہیں ہند کے اندر. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, باقی کسی کی نہیں, گاما پہلوان کی ہیں. تو گاما پہلوان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی جو پہلوانی کے لیے وقف کی, پہلوانی کے لیے بڑے کارنامے کیے, اور آج ہم انہی کی جو محنت ہے, انہی کی جو سٹوری ہے, ان کی جو تاریخ کی باتیں ہیں ان کو سامنے لے کے پہلوان بنے. بالکل, آج انہی کی وجہ سے پاکستان کی پہچان ہوتی ہے, بر صغیر کی پہچان ہوتی ہے, ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے. ہندوستان میں آج بھی ان کا جو 22 مئی 2022 کے اندر بھی دن منایا جاتا ہے, اور وہ 8 دن کا فیسٹیول رکھتے ہیں اس کی جائے پیدائش کے دن کے وقت.
جی. تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس ہی زندگی گزاری اور پھر یہیں پر انہوں نے. حالانکہ انڈیا میں بہت گیا ہوں، بہت شہروں میں بے شمار کشتیاں لڑی ہیں، تو لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، گاما جی کے پریوار میں سے کوئی پہلوان ہے؟ گاما جی کے پریوار میں سے کوئی پہلوان ہے؟ پچھلے دنوں ان کا مجھے فون بھی آیا انڈیا سے، جی ہم گاما رستم زماں فلم بنا رہے ہیں، اس کے کاپی رائٹس ہمیں لینے ہیں، ان کی فیملی سے ملنا ہے. میں کہا آ رہے ہیں پاکستان، پھر آپ کو ان کی فیملی سے بھی ملا دیں گے. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا نام ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ گاما پہلوان پاکستانی ہے، وہ کہتے ہیں گاما پہلوان ہمارے ہیں. ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، چاہے مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں گاما پہلوان ہندوستانی ہیں، وہ ہمارے ہیں. یہیں پہ انہوں نے سارا کچھ کیا. وہ تو بس ان کا وہ آخری وقت جو ہے وہ پاکستان میں گزرا ہے، وہ ہندوستانی ہے. ان کا یہ بڑا سوال ہے. ہم دونوں کے لیے نا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. چلے اس وقت تو ہندوستان پاکستان سارا علاقہ ہی کٹا تھا، تو یہ بعد میں تقسیم ہوئی 1947 میں، پھر وہ ادھر آ گئے. اور یہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے کہ انہوں نے باقی زندگی ہمارے ساتھ گزاری، اور ان کے باقی جو پہلوان تھے یا ان کی جو باقیات ہیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اولاد کی شکل میں، ان کے آگے سے جو ماں بخش پہلوان کے بودو پہلوان، وہ بھی رستم زماں ہوئے. تو بہت شکریہ جناب عمر صاحب آپ کا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور گامہ پہلوان کے اوپر ایسی معلومات جو ہم نے کوشش کر کے آپ کے لیے عمر صاحب کو راضی کیا آج کے پروگرام کے لیے. امید ہے آپ کو اس کے جو نئی انفارمیشن ہے وہ ضرور آپ تک پہنچ گئی ہوگی. تو نیکسٹ سٹوری کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ٹاپ سٹوری کے لیے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.